میں کہتے کہتے چپ کر گئی کہ آپ نہ جائیں، ہاں آج خیر مجھے کہتے کہ نئی دلہن سے کام نہیں کروایا جاتا، ابا جوائنٹ فیملی کے حق میں نہیں ہے ورنہ چھوٹی بہن کو رکھ لیتے تو اب چند ماہ تک آپ کو کوئی کام نہیں کریں گی۔ کھانا پہلے میں بناتا تھا اب بھی بناؤں گا، میرا شاگرد پہلے بھی گھر کی صفائی کرتا تھا اب بھی کرے گا، آپ اسے اپنا بیٹا سمجھنا، یتیم بچہ ہے، ہمارے گاؤں سے ہے، وہی ابا جی کو مسجد کھانا دے کر آیا کرے گا، گھر میں آتا جاتا رہے گا۔ 15 سال کا بچہ تھا، کپڑے لانڈری سے پہلے بھی دھلتے تھے اب بھی دھلیں گے، لانڈری والی آنٹی ہفتے کی شام سب کپڑے لے جائیں گی اور اتوار شام کو گھر ہی دے جائیں گی۔ میں نے کہا کہ نہیں اچھا نہیں لگتا آپ کھانا بنائیں، مجھے کچھ کچھ آتا ہے باقی آپ سکھا دیں، کہتے کھائیں گی تو اچھا لگے گا، بنانے کی بات نہ کریں، یہ رسم پوری کرنے دیں، ابھی ناشتہ بناتا ہوں، بتائیں کیا کھاتی ہیں؟ میں نے کہا ناشتہ تو کم ہی کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ آتی ہوں، مل کر بناتے ہیں، تو وہ مان گئی مگر مجھے کچن میں برتن پکڑانے سے سوا کچھ کرنے نہیں دیا۔ 3 ماہ تک میں کھانا بنانے میں ماہر ہو گئی، اب کبھی وہ کبھی میں بناتی ہوں، اکثر وہی بناتے ہیں، روٹی تو وہی بناتے ہیں یا ان کا شاگرد ہو تو وہ بھی بنا لیتا، مجھ سے ابھی کچی رہ جاتی ہیں، کہیں کہیں سے جلد ہی سیکھ لوں گی۔ خیر وہ اس دن دکان پر خود ہی نہیں گئے اور اگلے دن لیٹ گئے، جلدی واپس آ گئے۔ میں شادی کے بعد پہلی بار 1 ہفتے بعد اپنی امی سے ملنے ان کے ساتھ ان کی بائک پر آئی، میرا ناشتہ کوئی نہیں لے کر آیا، نمک لاوا گیا، ان سب رسموں سے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ فضول ہے یہ سب، مجھے بھی فضول ہی لگتا تھا تو امی کو منع کر دیا تھا۔ ہم 2 گھنٹے امی کے پاس رہے، امی مجھے خوش دیکھ کر خوش تھی، میں نے تسلی دی کہ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں، امی نے انہیں بھی واپس آنے پر گلے لگایا اور ماتھا بھی چوما۔ ہم واپس آ گئے، وہ بھری ہوئی آنکھوں سے گویا ہوئی یار جس دن مجھے آفس جانا تھا اس دن انہوں نے میرے کہنے سے پہلے ہی رکشہ لگوا دیا تھا کہ وہ لے بھی جائے گا لے بھی آئے گا۔ مجھے ناشتہ کرتے ہوئے 10,000 روپے دیے کہ یہ آپ کو ماہانہ ملا کریں گے، آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے، اگر ختم ہو گئے تو اور مانگ لوں، رکشے کا کرایہ میں دوں گا آپ نہیں دیں گی، گھر کا سب خرچ بھی ان کے ذمے ہے، جاب کرنا آپ کی مرضی ہے، جب تک چاہیں کریں جب چاہیں چھوڑ دیں، کہ میں الحمدللہ 70,000 سے 1 لاکھ تک کمانا سیکھتا ہوں، عیدوں پر اسے 3 گنا کر لیں، 20,000 گھاؤں بھیجتا ہوں، باقی ہمارے لیے کافی ہے، میں ایک اور کاریگر بٹھانے والا ہوں، آمدن بڑھ جائے گی مزید 10 سے 20,000۔ خطیب وہ 10,000 میرے لیے 10 کروڑ سے قیمتی تھا کہ میں ان میں 1,000 اور کچھ 500 اور کچھ 100 کے نوٹ بھی تھے، میں اتنی خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی، اور مجھے ایک اور کلیگ یاد آ گئی جو مجھ سے پوچھ رہی تھی میرا ATM کارڈ میرے خاوند کے پاس ہے، میں واپس کیسے لوں ان سے، کوئی بہانہ بتاؤ، اور خاوند 16 اسکیل میں اسسٹنٹ تھا۔ مجھے میرے انتخاب پر اس دن اور فخر ہوا، کہتی لڑکی اور والدین کو شادی کرنے میں جو چیزیں دیکھنی چاہیے وہ کم ہی لوگ دیکھتے ہیں، ان میں سب سے بڑی غلطی شادی کو 25 سال عمر سے لیٹ کرنا ہے، کہ اس کے بعد معیار کی باتیں کرنے لگتی لڑکی اور لڑکا بھی۔ مجھے ترس آتا ہے ان لڑکیوں پر جو لڑکوں کی منتیں کرتی ہیں، ہم سے شادی کر لو، اپنے گھر بات کرو، یا ان کی جاب یا مزید اچھی جاب کے انتظار میں کئی سال تباہ کر لیتی ہیں۔ لڑکی چاہے خود بات کر لے مگر نکاح کی بات کرے ڈائریکٹلی۔ اسی اثناء میں عصر ہو گئی اور میں نے کہا باقی بات نماز کے بعد کرتے ہیں، میں مسجد چلا گیا، میں عصر پڑھ کر آیا تو وہ بھی نماز پڑھ چکی تھیں۔ میں نے کہا میری 3 باتیں ایک ہی بار سن لیں پھر کہانی ختم کرے، کہتی ہیں جی سر کہیں، میں نے کہا مجھے تو آپ کے پاس ہی امی میں جانا ہے، آپ کو گھر جانا ہے تو بات کو کنکلوڈ کر دیں۔ دوسری بات مجھے اجازت ہے کہ اس کہانی کو پبلک کر سکوں، کہ ہم اپنے تجربات سے کسی کو گائیڈ کر سکیں تو یہ کئی من کی نیکی ہوگی، انشاءاللہ بڑے فرشتے اسے نیکیوں میں اٹھا کر رکھیں گے، میرے جیسے سمارٹ فرشتے بھائی جان سے نہیں اٹھائی جانی، آپ دیکھ لینا۔ تیسرا آپ کے خاوند سے ملنے کا شوق ہے، کوئی وقت ان سے بھی لے دیں، کہتی ہیں آپ کو اجازت ہے پبلک کر لیں، میرا نام نہ لکھیے گا، باقی آپ پہچان چھپا لیں گے وہ میں جانتی ہوں۔ دوسری بات آپ 5 اکتوبر کی شام ہمارے گھر آ جائیں، ان سے مل لیں، آپ کا تعارف کروا دیا تھا، ایک بار آپ کا اسٹیٹس پڑھ کر انہیں بھی سنایا تھا، ان کی دکان پر وہ آپ کو وقت نہیں دے سکیں گے نا، وہاں اتنی جگہ ہے۔ میں نے اوکے 5 اکتوبر شام 7 بجے ڈن کیا۔ میں نے کہا اب آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ ایک لڑکی کو شادی سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ وہ بولی خطیب صاحب لڑکی کو کون سنتا ہے، والدین ہی رشتے طے کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کیا دیکھا تھا اس فیصلے سے پہلے؟ کہتی سر میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا تھا، مجھے ان سے محبت تھی، یہ سچ ہے، مگر میں ان کی آمدن کا 3rd پرسن سے پتہ کرایا تھا، مجھے 1 لاکھ تک بتائی گئی تھی۔ مجھے جوائنٹ فیملی ساس سسر نند و جٹھانی دنانیوں کے جنجال پورے میں نہیں رہنا تھا، یہ ہاں آئیڈیل سچویشن تھی۔ لڑکے کے ابا ساتھ رہتے تھے،
ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ نماز پڑھاتے ہیں تو ٹپیکل مولوی نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر میں نے ان کا استخارہ کرایا کہ استخارے سے ڈائریکٹ مشورہ ہے، آپ کو ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو آپ کو اگلی پارٹی کا قریبی دوست بھی نہ بتا سکے یا اسے بھی پتہ نہ ہو۔ میرے استخارے میں آیا کہ صاف پانی ہے، اس میں ایک بالکل سفید مچھلی ہے، اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں ہے۔ میں نے اپنے سرکل میں ایک عالم دین سے پوچھا تو کہتا اس کا کردار پاک ہے، صاف پانی ہی کافی تھا۔ صاف پانی سفید مچھلی کردار کی پاکیزگی ہے اور اس کی صحبت بھی اچھی ہے۔ کہتی ہیں سر استخارہ ضرور کریں، رشتہ طے کرنے میں کوئی جلدی نہ کریں، آس پاس سے اس لڑکے کے معلومات کا پتہ کر لیں، اس کا لین دین یا برتاؤ رکھ رکھاؤ کیسا ہے۔ خاندان میں تو پتہ ہوتا ہے مگر خاندان سے باہر کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ کچھ وقت پر ہاں کرنے سے پہلے دونوں خاندان ایک دوسرے کو دیں۔ خاندان میں ان رشتہ داروں سے نیا رشتہ نہ جوڑیں جن سے آپ کے والدین کی کبھی نہ بن آئی ہو کہ اولاد ساری عمر طعنے سنتی رہتی ہے، لڑکا بہت زیادہ نہ صحیح آج کل کے دور میں 50,000 کم سے کم کماتا ہو، اس کے لڑکی کے لیے جو تھوڑا پڑھی لکھی ہے گھریلو لڑکی اس سے ہاف پر بھی خوش ہوگی۔ سر پاک پتکی دیکھیں، لڑکا ہڈ حرام نہ ہو، عام طور پر امیر لڑکا دیکھ کر رشتہ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ساس سسر سے پیسے لینے پڑتے ہیں۔ ساری عمر اس بے غیرت کو شرم نہیں آتی، اگر بیوی کمانے والی مل جاؤ تو اس کی ساری مردانہ غیرت مر جاتی ہے۔ بیوی کا ATM اپنے پاس رکھتا ہے، وہ بھی اس سے مانگ رہی ہوتی ہے اور بچوں کو دیکھ کر زندگی گزار دیتی ہے، ساری عمر وہ خاوند کی کمائی کی خوش فیل کر ہی نہیں پاتی۔ ایک انتہائی اہم بات، آج کل شادی سے پہلے ہمیں کوئی پسند آ جائے یا ہم ہی کسی کو پسند آ جاتے ہیں مگر وہ تعلق اگر نکاح میں نہیں آ سکا تو اسے مکمل ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ شادی کے بعد بھی چاہے لڑکی ہے یا لڑکا وہ اپنی محبوبہ یا لڑکی اپنے عاشق سے رابطے میں رہے۔ بے شمار گھر اجڑنے میں ایک وجہ یہ خیانت ہے۔ 99% لڑکیاں شادی کے بعد اسی مرد کو اپنی دنیا جہاں سمجھ لیتی ہیں جس سے جیسے ہی بیاہ دی جائیں۔ وہ بندہ چاہے تو ایک پودے کی طرح اپنی بیوی کو محبت سے جیسے جس شکل میں چاہے تراش لے اور وہ اسی روح کو شکل میں ڈھل جائے گی، وہ اسے چھوٹے بڑے جیسے کپڑے پہنے لے گی، بس اس سے خیانت نہ کرے، بس اس کا ہو کر رہے۔ جیسے اپنی محبوبہ کی تعریفوں کے کلابے ملاتے ہیں نا مرد، اسے کسی معفوق العقل مخلوق سے ملا دینے پر یہاں بھی حیران ہوتی ہوں گے کہ یہ چولیں کہاں سے سیکھی ہیں پاکستانی عاشقوں نے۔ اس سے 50% کم اپنی بیوی کی تعریف و تحسین کر دیں تو یقین مانو وہ اس کے سانس میں سانس لے۔ میں اپنے خاوند سے عشق کرتی ہوں خطیب، اس کی وجوہات اور بھی ہیں مگر سب سے بڑی وہ بس میرے ہیں۔ شادی سے پہلے بھی ان کا کوئی سین نہیں تھا، اب تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کی آپ کی مثال دی، شاید کوئی آپ جیسی تھی نہیں تو آپ کو ہی دے دیا، میں اس قابل نہیں تھا۔ وہ اپنی نفی کرتے ہیں اور میرا دامن بہت چھوٹا تھا جتنی خوشیاں اللہ نے دی ہیں۔ کہتی ہیں سر آپ نے رب نے بنا دی جوڑی فلم دیکھی ہے؟ میں نے کہا کوئی 8 سے 12۔ کہتی اس میں 2 کردار ہیں، ایک ماچو ٹائپ بندہ ہے جو لڑکی کو ڈانسنگ کلب میں ملتا ہے اور دوسرا جنٹل مین ہے جس سے اس کی حادثاتی شادی ہوتی ہے۔ سر شادی جنٹل مین سے ہی کرنی چاہیے نہ کہ ماچو سے۔ ماچو ٹائپ لڑکے ریئل لائف میں بہت بھیانک چہرہ دکھاتے ہیں، ان کا ماچو پن کبھی نہیں جاتا اور جنٹل مین بیوی کی ڈانسنگ کلب کی فیس ناشتے کی میز پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ رکی اور بولی سر آخری 2 باتیں جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ شادیاں خاندان سے باہر کا رواج عام ہونا چاہیے کہ دوسرے خاندان کے مینرز آپ کو پتہ لگتا ہے۔ جیسے ہم جنجال پورے میں بڑے ہوئے، امی اور دادی کی کبھی نہیں بنی، یہ انہیں اور وہ انہیں گالیاں دیتی رہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب امی ذرا پیاری تیاری کرتی تھیں تو دادی ان کا جی جلانے والی باتیں کرنے لگ جاتی تھیں اور ایسا ہی اکثر ساس کرتی ہے۔ بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی، لڑکی کو شادی کے بعد بس چند دن سسرال میں رہنا چاہیے، پھر اسے علیحدہ ہو جانا چاہیے، ایک ہی کمرے کے فلیٹ یا کوارٹر میں شفٹ کر دیا جائے جہاں اسے کچھ وقت مل سکے اپنے خاوند سے جڑنے کا۔ اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں تو وہ خاوند برداشت کر لے گا مگر سسرال والے ان کا تماشا لگائیں گے، اس کا جی جلائیں گے کہ اسے روٹی پکانی کھانا بنانا بھی ماں نے نہیں سکھایا۔ جیسے ماں ویسی بیٹی وغیرہ کا سین آن ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہانیاں اپنی بہت اچھی دوستوں کی سن چکی تھی کہ جو ساس شادی سے پہلے بڑے دعوے کرتی تھی اس نے ہی بیٹے کو ایسا بھڑکایا کہ اس کی طلاق کرا دی بس انا کا مسئلہ بنا کر۔ ہاں لڑکی ہر وقت ڈرتی رہے، ہر جائز ناجائز بات پر جی جی کرتی رہے، میکے سے کچھ نہ کچھ لے جاتی رہے تو ساس بڑی ہیپی رہے گی۔ ساس کا یہ گھٹیا روپ ہماری سوسائٹی کے 50% سے زیادہ گھروں میں موجود ہے۔
اور للو ٹائپ نام نہاد مرد بڑی باتیں باہر کرنے والے گھر اپنی امی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ زیادتی نہ کیا کریں، کہتے میں امی کو جھوٹا کیسے کرو، تم ہی برداشت کرو، یہ تمہاری ماں جیسی ہے۔ خطیب کون سی ماں اپنی اولاد کی خامیاں تلاش کرتی ہے، کون سی ماں اولاد کا دل دکھاتی ہے، کون سی ماں ہے جو اولاد سے جنگی محاذ قائم کر لیتی ہے؟ کسی جانور کی ماں بھی ایسا نہیں کرتی جس سے ہمارے معاشرے کی ساس کرتی ہے، اور لڑکیاں یا خودکشی کر لیتی ہیں یا ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اسی لان تان میں اب نارمل بچے پیدا کرتی ہیں اور ساری عمر ایک قید میں گزار دیتی ہیں۔ لڑکی کی ماں دیکھتے ہیں لوگ خطیب، مگر اس سے زیادہ ضروری ہے لڑکے کی ماں کے لچھن بھی دیکھے جائیں، جو جتنی میٹھی ہوگی وہ اتنا ہی تیز چھرا پھیرے گی۔ میرا خون کھولنے لگتا ہے کہ معصوم لڑکیاں ہنسنا تو کیا رونا بھی بھول جاتی ہیں، ایسے ایسے ظلم ساز کرتی ہے کہ وہ نہ سہ سکتی ہیں نہ بتا سکتی ہیں کہ اب ماں باپ کی عزت کو دن پورے کیے جائیں۔ اور خبردار، آپ نے میری بات میں کوئی بھی کمی بیشی کی تو میں نے کمنٹ میں کر دینا ہے کہ جناب خیانت کر گئے ہیں۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، لفظ بلفظ سچ لکھوں گا۔ میں نے کہا میڈم ساری ساس ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں۔ وہ بولیں جی جتنے اچھے پولیس ملازمین یا اکاؤنٹ آفس والے یا سنیارے ہوتے ہیں نا، اسی ریشو کو ساس میں بھی لاگو کر لیں، بے شک اچھی ہی ہوں گی، مگر گھر کے 2 پورشن کر لیے جائیں، اوپر آپ رہے نیچے سسرال، مگر ایک ہی گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ دور گئے، اب عدم برداشت ہے لڑکیوں میں، اور ساسوں نے منہ بھی زیادہ کھول لی ہیں جہیز لینے کے لیے، تو طلاق خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ مگر وہی بات کہ کچھ اچھے جیسے لوگ پولیس والے، ویسے ہی اچھی ساسیں بھی پائی جاتی ہیں۔ خطیب صاحب یہ باتیں کسی ڈسکشن میں نہیں آتی، آپ ویسے ہی بڑے مشہور ہیں، اب نارمل ٹاپک ڈسکس کرنے میں یہ بھی کریے گا، اس کی بہت ضرورت ہے، جس کے ساتھ بیتے یا جس کی بہن بیٹی پر ظلم ہوتا ہے پتہ اسے ہی ہوتا ہے۔ میں تو اپنے سرکل میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں کہ درزی سے شادی کوئی جذباتی فیصلہ نہ خدا ترسی تھی، اپنے چاچو کے گھر کو ولا لے جا کر جانا تھا GLI، تو بھی چچی کا منہ سیدھا نہیں ہونا تھا کہ مجھے سونے کے کڑی نہیں ڈلے، میری بیٹیوں کو کیا ڈالا ہے، مکلاوے کے کپڑے کس برانڈ کے ہیں، اور چچا کا بیٹا نکھٹو 2 دکانوں کے کرائے پر بڑا رئیس بنا ہوا، کوئی کام نہیں کرتا نہ کبھی کرے گا، غصہ اتنا ہے جیسے سانپ اس سے زہریل لیتے ہوں۔ بڑے شہروں میں اپنے گھر کی شرط ہوتی، یہ بکواس ترین شرط ہے۔ لاہور میں اپنا گھر بنانا اتنا آسان نہیں ہے، لڑکا اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں تو کر دے رشتہ، اللہ پر توکل کریں بن جائے گا گھر۔ میں اب گھر کے لیے ہی پیسے جمع کر رہی ہوں، 29 لاکھ ہو گیا ہے، 2 سے 4 سال میں میری تنخواہ جمع ہوتی گئی تو انشاءاللہ گھر لے لیں گے۔ میں نے کہا آپ تنخواہ لگاتی نہیں ہیں؟ کہتی قسم کرا لو جس دن سے شادی ہوئی ایک بار بھی ATM پر گئی ہوں۔ جیس سپر ڈوپر پلس پیکج کا لوڈ بھی وہ ماہانہ 10,000 کے علاوہ کرواتے ہیں، 83,000 تنخواہ ہے، 1 سال سے بینک میں ہی پڑے سب پیسے۔ اس درویش آدمی نے آج تک پوچھا ہی نہیں تنخواہ کتنی ہے، مجھے ہی پوچھتا رہتا ہے پیسے تو نہیں چاہیے، اور میں بھی اسے گھر کا سرپرائز ہی دوں گی۔ خطیب ایک بات بس سنو اور چلتے ہیں کہ شادی کے بعد 1 سال تک بچہ پلان نہیں کرنا چاہیے، کہ 1 سال میں کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، کیسا بندہ ہے۔ بے شمار طلاق کی شادی کے چند ماہ بعد ہو جاتی، یا تو بچہ والدین میں سے ایک کی تاحیات محرومی میں زندگی گزارتا ہے، کبھی کبھی 1 سال تک بچے کی طرف نہ آئیں۔ چلو میں کسی سے کہتی ہوں آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے کہا اٹس اوکے، میں کریم منگوا لیتا ہوں، کہتی نہیں آؤ تو صحیح باہر، اور پھر ان کا ایک کولیگ مجھے EME کے گیٹ پر اتار گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔